إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین اجماع، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 3 الگ الگ مقامات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے، اس محفوظ شہر کی۔ یہ تینوں مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مقام جس کا تعلق انجیر اور زیتون سے ہے، مفسرین نے ذکر کیا، اس سے مراد بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور طور سینا جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، وہیں پر آپ کو نبوت ملی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وہیں تورات نامی کتاب عطا کی۔ اور تیسری جگہ جسے ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ کو نبوت و رسالت ملی اور وہیں سے آپ نے اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا۔ ان تینوں جگہوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور ان تینوں جگہوں کا تعلق 3 بڑے بڑے پیغمبروں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان مقامات کی عظمت کا تذکرہ کیا، ان مقامات کے تعلق سے اللہ نے ان کی بڑائی اور ان کا اونچا مقام ذکر کیا۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عظمت والی، جن کی تعظیم ہونی چاہیے، جیسے ہم مکہ شہر کی عزت کرتے ہیں، مدینہ شہر کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مقامات مقدسہ میں سے ایک مقدس مقام، ایک بہترین جگہ بیت المقدس بھی ہے۔ اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی تعظیم مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیت المقدس، سرزمین شام، فلسطین کے تعلق سے چند تاریخی باتیں اور انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں ان کا مقام کیا ہے
اور یہ کس طرح کی سرزمین ہے، چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے آپ جانیں کہ بیت المقدس جو جگہ ہے، جو مقام ہے، یا یہ جو مسجد بنائی گئی، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، جو پوری دنیا والوں کے لیے برکت کی جگہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3366، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خانہ کعبہ۔ اس کے بعد سوال ہوا، اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ پھر سوال ہوا، کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فرق؟ یعنی پہلی مسجد کے بعد یہ دوسری مسجد کب بنائی گئی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال کے بعد۔ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ، جسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے، دنیا کا دوسرا گھر ہے جسے اللہ رب العالمین کے لیے بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گھر کو بنایا کس نے؟ تو اگر آپ احادیث دیکھیں، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ ملے گا، سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ لیکن پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد کے زمانے کے، بہت بعد کے، ان سے پہلے داؤد علیہ السلام ہیں، ان سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، تو بہت بعد میں سلیمان علیہ السلام۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے یہ اگر ہم سلیمان علیہ السلام کی تعمیر مان لے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، تو یہ سوال اٹھے گا کہ یہ تو بہت بعد کے ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، جو مورخین نے لکھا ہے اور جو مفسرین وغیرہ نے ذکر کیا ہے، کہ دونوں کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تعمیر اول جو ہے، دونوں کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، خانہ کعبہ کی بھی اور مسجد اقصیٰ کی بھی۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور پھر زمانے جیسے گزرتے گئے دوبارہ تعمیر ہوتی رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی مرمت اور جو ہے تعمیر نو کا دوبارہ سے کام شروع ہوا جب بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے بعد مختلف زمانے میں جو ہے اس کی تعمیرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو پہلی بات یہ کہ دنیا کی دوسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ، لہٰذا اس مسجد سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن سے مسلمان محبت کرتے ہیں، جن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت اپنی جگہ ٹھیک ہے، عقیدت اپنی جگہ ٹھیک ہے، تعظیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں آپ باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا رہے ہیں، تو ایسے دنیا میں صرف 3 مقامات ہو سکتے ہیں، صرف 3 مقامات۔ آپ یہ سوچیں کہ انڈیا میں کوئی بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، چلے وہاں پر جائیں گے، سفر کر کے اس مسجد میں نماز ادا کریں گے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے، اسے دیکھنے کی نیت سے کہ اس میں نماز پڑھیں گے، یہ سفر نہیں کر سکتے آپ، اجازت نہیں ہے اس کی۔ ایسی صرف 3 مسجدیں، صرف 3 مسجدیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ دنیا کے اندر آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے
کہیں بھی نہیں جا سکتے سوائے 3 جگہوں کی، سوائے 3 جگہوں۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں باقاعدہ پیکیج نکلتا ہے، فلاں جگہ جاؤ ثواب ملے گا، عقیدت ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ٹریولز والے وہاں لے کر کے جاتے ہیں، فلاں جگہ کہیں عراق میں، کہیں یہاں کہیں وہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے کہیں سفر کر کے کسی علاقے میں جانا غلط ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، سوائے 3 جگہوں کے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو مسجد اقصی یا بیت المقدس ان 3 مقامات میں سے ایک ہے کہ جہاں آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، وہاں جائیں گے، نماز ادا کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد، کسی اور علاقے کا سفر کر کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور آپ کا یہ سفر شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک ناجائز سفر کہلائے گا، جس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے آپ کو نہیں دی۔ ہاں، آپ کسی علاقے میں گھومنے گئے تھے اور آپ کسی مسجد میں چلے گئے کہ ہاں نماز پڑھنا، اس کی نیت سے آپ نہیں گئے تھے، آپ گئے تھے کہ بھائی آپ دلی گئے ہوئے ہیں اپنے کام سے، آپ چلے گئے کہ بھائی جامع مسجد دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کی ثواب کی نیت بھی نہیں ہے، آپ وہاں گئے تھے، آپ نے دیکھ لیا، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے آپ یہیں سے جا رہے ہیں، چاہے آپ بغداد چلے جائیں، چاہے آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، آپ کا یہ سفر شریعت کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے، نہ ہی آپ کو ثواب ملے گا اور نہ ہی ایسا سفر آپ کو کرنا چاہیے۔ تو مسجد اقصی اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی طرف سفر کر کے موقع ملے، مسلمان وہ پہلے جاتے تھے، صحابہ کرام وغیرہ، اب بہت سارے صحابہ گئے، تابعین گئے، اور بہت سارے لوگ سفر کر کے مسجد اقصی کی طرف جاتے تھے جب حالات سازگار تھے، بہترین تھے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس اعتبار سے بھی اس مسجد کا احترام ہماری نظر میں ہونا چاہیے، اس جگہ کا احترام ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مکہ کے اندر بھی اور مدینہ آنے کے بعد بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ میں آئے تو 16 سے 17 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، نماز کی حالت میں ہی، اور نماز کی حالت میں ہی صحابہ نے مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ آپ شروع سے پڑھتے جائیں، پارہ نمبر 2، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اور اس کے بعد آگے اللہ نے ذکر کیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جاتا تھا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش کے احترام میں اب اللہ اس جگہ کو، اس مسجد کو قبلہ بنا رہا ہے جس کی آپ خواہش کر رہے تھے، لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اور لوگ کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے، دوسرے مذہب والے کیا کہیں گے، اس کی پرواہ مت کیجئے۔ کیوں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس لیے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اور اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا۔ قبلہ تبدیل ہوا، مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب تک رخ کر کے ہم نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھا تھا، پہلے ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے اس سے پہلے پڑھا، یعنی اس کا مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن اب یہاں سے تمہیں مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصی۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی عزت ہونی چاہیے اور اس مسجد کا احترام ہونا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ مسجد اقصی یہ برکتوں والی سرزمین ہے، یہ برکتوں والی سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں۔ آپ جو ہے 15واں پارہ شروع کریں، آپ شروع سے پڑھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے چل کر کے اللہ نے کہا التی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی۔
جس کے آس پاس یہ بیت المقدس، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ برکتوں والا علاقہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے برکتیں نازل کی ہیں اور بہت ساری برکتیں اس کے آس پاس ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات مل گئی، بنی اسرائیل کو جب نجات مل گئی فرعون سے اور اس کے لشکر سے، موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے، راستے میں نصیحت کی، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، تمہارے درمیان بادشاہوں کو بھیجا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اے میری قوم کے لوگوں اللہ نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس ارض مقدسہ سے مراد، اس مقدس سرزمین سے مراد یہی بیت المقدس ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور اسی سرزمین کو اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے مراد لیا ہے۔ تو یہ سرزمین برکتوں والی ہے، اس سرزمین کے اندر اس کے آس پاس کے علاقے میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات بیت المقدس کے حوالے سے، اس سرزمین کے حوالے سے، کہ اسراء اور معراج کا ایک اہم حصہ ہے، اسراء اور معراج کا ایک اہم حصہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا ایک بڑا معجزہ اسراء اور معراج کا سفر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مقیم تھے، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو وہاں سے لے کر کے سواری پر سوار کر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب بیت المقدس آپ پہنچے، مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں سے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی آپ نے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کیا، جنت اور جہنم کا دیدار کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سکھائیں، نماز وہیں پر فرض ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اللہ نے وہیں دیا، اور ہر اس بندے کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جو بنا شرک کیے مرے گا، اسی حال میں وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور راتوں رات پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد حرام آ گئے اور آپ کا یہ اسراء اور معراج کا سفر مکمل ہوا۔ اگر درمیان سے مسجد اقصیٰ کو نکال دیا جائے، اس سرزمین کو، مقدس سرزمین کو نکال دیا جائے، یہ اسراء اور معراج کا سفر ادھورا رہتا ہے۔ اور اللہ نے آگے ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سفر اس لیے ہوا تھا تاکہ مسجد اقصیٰ کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتوں کا دیدار کرایا جائے، تاکہ نبی کو اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اونچا کر دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں یہی وہ سفر ہے، یہی وہ موقع ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا، اور جمع کہاں کیا؟ اسی بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس میں اللہ نے جمع کیا۔ کیسے جمع کیا؟ انبیاء کرام کیسے آئے وہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کو اللہ نے جمع کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، تمام نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ کو امام الانبیاء بنا دیا گیا۔ اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں یہ واحد مسجد ہے جہاں تمام انبیاء کرام کو اور رسولوں کو اللہ نے جمع کیا۔
اس کے علاوہ کسی اور مقام پر تمام انبیاء جمع نہیں ہوئے۔ یہ اس مسجد کو شرف حاصل ہے، یہ اس مسجد کا مقام ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس جگہ اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی، اور آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ ایسے ہی میرے بھائیو اور بزرگوں، ایک اور شرف یہ حاصل ہے اس مسجد کو کہ یہ مسجد انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسجد انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء یہیں پر آئے، انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو نجات دیا، لوط کو نجات دیا، اور ان دونوں کو اس جگہ لے گئے کہ جس جگہ ہم نے اپنی برکت نازل کی ہے، دنیا والوں کے لیے جس جگہ برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو مکہ مکرمہ چھوڑا، لیکن خود وہاں نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے رشتہ دار تھے بیت المقدس آ گئے۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سلیمان علیہ السلام بھی بیت المقدس میں رہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو، اس مقام کو انبیاء کی سرزمین بتایا ہے۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء وہاں آتے رہے، وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی لاش اور وہاں جو ہے وہ مدفون ہے، وہاں ان کی قبر بنائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا، اس کی بینائی پھوٹ گئی، اس کی بینائی چلی گئی، آنکھ پھوٹ گئی اس کی۔ وہ فرشتہ، وہ بندہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجا؟ اس نے مجھے مارا۔ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی آنکھ ٹھیک کی اور اس کے بعد دوبارہ بھیجا اور کہا کہ اگر تمہیں زندہ رہنے کی خواہش ہے تو ایک کام کرو کہ جاؤ کسی بیل کی پیٹھ پر، اس کے جسم پر ہاتھ رکھو، جتنا بال تمہارے ہاتھ میں آئے ہر بال کے برابر 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا، اتنی مدت تک زندہ رہو گے۔ کہا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر اس کے بعد موت آ جائے گی۔ کہا جب مرنا اتنے زمانے کے بعد بھی ہے، موت اتنے زمانے کے بعد آنے ہی والی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ابھی مر جاؤں، لیکن اے اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے ایک بار میں جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہو، اے اللہ اتنی دوری کے برابر مجھے اس مقدس سرزمین کے پاس کر دے۔ اس مقدس سرزمین سے مراد یہی بیت المقدس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا، اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا جس جگہ جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی تھی، گزارش کی تھی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سرزمین، وہ جگہ، وہ مقام، وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مقدس سرزمین، یہ مقدس مقام اور یہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا علاقہ، آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنی اس مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھیں اور مسجد حرام میں 1 وقت کی نماز پڑھ لیں برابر۔ مسجد نبوی میں 1000 نماز، یہاں پر آپ 1000 پڑھیں، وہاں 1 نماز پڑھیں برابر۔ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بعض روایتوں میں 500 کی بات آتی ہے، لیکن علماء نے اس کو ضعیف کہا۔ بعض روایتوں میں 250 کی بات آتی ہے کہ آپ اپنی مسجد میں 250 نماز پڑھیں اور وہاں مسجد اقصیٰ میں 1 وقت کی نماز پڑھیں، یہ دونوں برابر ہے۔ تو ثواب کے اعتبار سے بھی یہ مسجد آپ کو زیادہ ثواب دینے والی ہے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والا خوش نصیب ہے کیونکہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں،
شام وہ سرزمین ہے۔ اچھا، جب شام بولا جائے تو پرانے زمانے کا شام مراد ہوتا ہے، آج کے زمانے کا شام نہیں۔ آج کے زمانے کے شام سے مراد صرف سیریا، صرف سیریا، جبکہ پرانے زمانے کا جو شام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والا ہے، اس میں فلسطین، اس میں جو ہے موجودہ زمانے کے حساب سے فلسطین کی زمین پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے، اسرائیل، اس کے بعد اردن، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ شام کا اپنا علاقہ، جو شام جسے آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک اور ملکوں کو، اردن کو آج کل جارڈن کہا جاتا ہے، 5-6 ملکوں کے برابر پورا شام کا علاقہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ آج یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، کئی ملک اس شام کے علاقے میں بن چکے ہیں، لیکن پرانے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 5 سے 6 ملک کے برابر یہ شام کا علاقہ ہے۔ شام میں برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، شام میں برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہماری شام میں برکت دے، یعنی وہ شام کا جو علاقہ ہے، وہ ملک ہے، اے اللہ وہاں پر برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ یمن میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ نجد میں، یعنی یہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے، اے اللہ اس علاقے میں برکتوں کا نزول فرما۔ تو یہ وہ سرزمین ہے، شام کی سرزمین، شام کا علاقہ، وہ علاقہ ہے جس علاقے میں برکت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے، ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ بحر موت سے، بحر حضر موت سے یا حضر موت نام کے علاقے سے ایک جو ہے آگ آئے گی، وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایسی صورتحال میں آپ ہمیں کس علاقے میں جانے کے لیے کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑو، یعنی اگر تمہیں موقع ملے تو شام میں سکونت اختیار کرو اور اس سرزمین میں رہنے کے لیے چلے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، فرمایا شام کے علاقے پر فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، فرشتوں کی نگرانی ہے، فرشتے اپنا پر بچھائے ہوئے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس علاقے کی، شام کے علاقے کی اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک دن ہم سب مر جائیں گے، ہم انسان مر جائیں گے اور ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، سور میں پھونک مارا جائے گا، اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا، اور جب اٹھانے کے بعد جمع کیا جائے گا، جو میدان حشر ہے جہاں پر تمام انسانوں کو جمع ہونا ہے، یہ وہی شام کی سرزمین ہے، یہ وہی شام کی سرزمین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض المحشر والمنشر، تمام لوگوں کے دوبارہ اٹھ کر جمع ہونے کی جگہ کوئی ہے، وہ سرزمین شام ہے، وہیں پر جمع کیا جائے گا، میدان حشر وہیں پر قائم ہوگا، محشر کا میدان، جو تمام لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اسی شام کے علاقے میں جمع کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اس سرزمین کے حوالے سے، ان مقامات مقدسہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کی تعظیم ہونی چاہیے، ادب ٹھیک ہے، لیکن ادب سے ایک اونچا مقام یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں اور اسے اچھی جگہ رکھیں، اونچی جگہ رکھیں، اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز نہ رکھیں، یہ اس کی تعظیم کا تقاضا ہے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم ہونی چاہیے، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مکہ کے اندر موجود عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، مینا ہو، چاہے وہ صفا اور مروہ ہو، مقام ابراہیم ہو، چاہے وہ زمزم کا کنواں ہو، ان تمام مقامات کی تعظیم ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں آپ جائیں، چاہے جبل احد ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد قباء ہو، ان جگہوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مسجد اقصیٰ بھی ان مقامات میں سے ہے جن کی تعظیم ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، جس کی عزت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، جس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے
کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، وہ کون سی سرزمین ہے، کیوں اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے ہم کو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے والتین والزیتون کہہ کر کے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انتقال ہونے کی گزارش اور درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جانے کا اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل، پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس جگہ گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جگہ کے بارے میں جانیں، اس کی تاریخ جانیں، اس کا علم حاصل کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ مسجد اقصیٰ کو حرم کا علاقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ جیسے حرم مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مسجد حرام کے آس پاس کا علاقہ حرم کا علاقہ کہلاتا ہے، مسجد نبوی کے آس پاس کا کچھ علاقہ حرم کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے حلال کام بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، بہت سارے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بھی یہی تصور کرتے ہیں، جبکہ مسجد اقصیٰ کا علاقہ یہ حرم کا علاقہ نہیں ہے، جیسے حرم کا علاقہ مسجد نبوی کے آس پاس کا ہے اور مسجد حرام کے آس پاس کا ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہوگا، بیت المقدس یہ وہ مقام ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، فرشتے نگرانی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض روایتوں سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ طور سینا نام کے علاقے میں وہاں بھی دجال داخل نہیں ہوگا، اور یہاں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے علاقے میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا فرشتے یہاں بھی نگرانی کر رہے ہیں، باسطۃ اجنحتها علیہا، فرشتوں نے اپنا پر بچھا رکھا ہے اور اس سرزمین کی، اس علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جانیں، ہم سب سمجھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تاکہ صحیح جانکاری ہمارے علم میں ہو۔ آج کل دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مسجد اقصیٰ کی پہچان بھی نہیں، وہ کسی اور راک کو، ڈوم کو، کسی اور جو ہے جگہ کو وہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی تصویر کے نام سے شیئر کرتے ہیں، اور مخالفین کا یہی مقتضا بھی، مخالفین کی یہی چاہت بھی ہے۔ ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانکاری لینا چاہیے، جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ کون سی جگہ ہے، کس طرح کی جگہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں کہ جس حرکت سے ہمارا اپنا نقصان ہو، ہمارے علاقے کا نقصان ہو، ہماری جماعت کا نقصان ہو، ہمارے اپنے لوگوں کا، ہمارے اپنے گھر والوں کا نقصان ہو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اس موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر کے ایسی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی ویڈیو شیئر کرنے کا؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ آپ ڈر کا ماحول بنائیں۔ اور بہت سارے لوگ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے، پرانے زمانے کی ویڈیوز لا کر کے ڈال رہے ہیں، پرانے زمانے کی ویڈیوز لا کر کے ڈال، 2 سال پرانی، 1 سال پرانی، 3 سال پرانی۔ بہت سارے لوگوں نے دوسرے علاقے کی ویڈیو لا کر کے نشر کر دیا، یہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، یہ دیکھو ویسا ہو رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب شیئر کرنے کی؟ آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس ملک میں رہ رہے ہیں، کن حالات میں رہ رہے ہیں، حالات کا تقاضا کیا ہے، حالات کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ سب سوچ کر کے فیصلے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا آپ کا، پروفائل آپ کی، ٹائم لائن آپ کی، آئی ڈی آپ کی، سب کچھ آپ کا، نیٹ آپ کا، تو جو چاہیں کریں گے؟ نہیں، سماج کا نقصان ہوگا، جماعت کا نقصان ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا، ہماری اپنی قوم کا نقصان ہوگا۔ ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کریں، جو ضروری چیزیں، اور بجائے اس کے کہ آپ فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے۔ آپ قاضی نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں فلاں یہ فلاں وہ۔ جس کو وہاں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں،
کچھ بھی معلوم نہیں، جو تاریخ کی تا سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر جا کر کے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ ہم اور آپ کو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کون اچھا ہے، کون برا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو ظالم ہے اس کی سزا ملے گی اس کو، جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ مظلوم چاہے دوسری قوم کا ہو، چاہے دوسرے دھرم کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، مظلوم کی مدد اللہ کرتا ہے، اللہ ضرور کرتا ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک کرتا ہے، ظالم کو برباد کرتا ہے۔ تو ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ فلاں ظالم، ہم ثابت کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم ثابت کریں فلاں ظالم۔ ہاں، آپ اپنے دل میں جو ہے محبت رکھیں اس جگہ سے، عقیدت رکھیں اس جگہ سے، احترام کریں اس کا، اپنوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے، اور جو لوگ بھی ستائے جا رہے ہیں، پریشان، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ جو بھی ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس ظالم سے نپٹ لے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اپنا کام کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا گھر دیکھیں، اپنا علاقہ دیکھیں۔ ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہماری حرکتوں سے نہ ہمیں نقصان ہو، نہ گھر والوں کو ہو، نہ بیوی بچوں کو ہو، نہ خاندان کو ہو، نہ علاقے کو ہو، نہ قوم کو ہو، نہ ملک کو ہو۔ یہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے، ذمہ داروں کا کیا فیصلہ ہے، یہ سامنے رکھ کر کے ہمیں کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، ورنہ ہم اپنے لیے بھی مصیبت بنیں گے، اور اپنے سماج کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی مصیبت بنیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بیت المقدس، شام، فلسطین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپس میں بھائی بن کر رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی کی فضا کو بحال کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر و فساد، برائی اور ہر قسم کی گندگی اور خرابی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ظالم بن جائیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم مظلوم بن جائیں۔ اے اللہ ہر حال میں ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، قوم کی حفاظت فرما، جماعت کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین کل تک جو زندہ تھے آج نہیں ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی، اگر وہ موحدین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر، اور اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، انہیں ہر قسم کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔